بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی نعمتیں دی ہیں، اور یہ ان دو بڑی نعمتوں کو انسان اگر صحیح اچھے راستے میں استعمال کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور بہت منافع اس کو مل سکتے ہیں، اور ان نعمتوں کو اگر غلط استعمال کرے تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایک تو زبان ہے. گزشتہ کل اس کے بارے میں تفصیل ہوئی تھی کہ انسان زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کرے تو بہت ترقیات کا ذریعہ ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو کتنا صحیح استعمال کر بھی رہے ہیں. لیکن یہی زبان اگر انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر دوزخ میں گرنے کا، اور بلکہ بہت سی سخت وعیدیں اس پر آئی ہیں. غیبت ہے، اس کا تعلق ہے جو اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں جو گناہ سمجھے جاتے ہیں، کبائر سمجھے جاتے ہیں. غیبت ہے، بہتان ہے، اور اسی طرح نمیمہ جس کو کہتے ہیں، چغل خوری کرنا، یعنی ایک کی بات ادھر سے ادھر پہنچا دی، ادھر سن کر ادھر پہنچا دی. آپس میں لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بات وہاں پہنچائی تھی، اس نے یہ بات وہاں پہنچائی تھی. تو ادھر ادھر بات پہنچانا بعضوں کا مزاج ہوتا ہے. ایک بات سنی فوراً کسی کو بتانا ضروری ہے، نہیں بتائیں گے تو بس عادت ہو گئی ہے کہ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک وہ تکلیف رہے گی کہ کسی کو بتانا ضروری ہے، فلاں نے یہ بات کہی تھی. اب وہ جب تک اب بتا دیا اب سکون ہو گیا. کیوں؟ وہی شیطان اندر سے اس کو بار بار کہہ رہا تھا، نہیں کہنا پڑے گا، کہہ لو، اور وہ آگے جا کے کہہ دیتا ہے. آپس میں ان کی نا اتفاقی پیدا کر دی. تو یہ زبان کا بھی انسان غلط استعمال کرتا ہے تو اتنا غلط استعمال ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے بہت سے مفاسد. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت زبان کا چلانا، ویسے تو عام حالات میں بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے لیکن بعد کے جیسے فتنے بڑھتے رہتے ہیں، فرمایا کہ زبان ہتھیار سے زیادہ سخت کام کرے گی. جتنا ہتھیار سے نقصان نہیں پہنچ سکتا اتنا زبان سے ہوگا. اور وہ تو خیر کل اس پر بات آئی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ وہ فلانا آدمی آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا. کہا کہ اس کا نام اعمال ہے، جس طرح چاہے بھرنا ہو بھر لے. ایک عجیب سوچنے کی بات ہے کہ مجھے کچھ کہا، کیوں مجھے کہا، میرے بارے میں کچھ کہا؟ نہیں، میرے بارے میں کچھ کہا، اس کا نام اعمال ہے، جس طرح بھرنا ہو بھر لے. تو بہرحال یہ ہمارے اکابر ہیں. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ملتا ہے. ان سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی قاصد نہیں ملا. یعنی اب وہ آ کر بتا رہے سوچ کر کہ اچھا میں ان کو بتاؤں گا تو اچھا دیکھا میں ان کے خیر خواہ سمجھا جاؤں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی قاصد ہی نہیں ملا بتانے کے لیے، تمہیں استعمال کر لیا. کسی سے کہا گیا کہ وہ فلانا تمہیں برا کہہ رہا تھا. کہا کہ اس نے مجھے تیر مارنے کی کوشش کی جو مجھے لگا نہیں تھا، تم نے لا کر مجھے مار دیا. ایسا ہی ہوتا ہے. کسی نے اگر ہماری برائی کی تو ہمیں کچھ تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کسی نے آ کر بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا، اب جا کر دل پہ لگتا ہے. تو بالکل صحیح کہا کہ اس نے تیر مارنے کی کوشش کی تھی جو مجھے نہیں لگا تھا، اور تم نے وہ تیر لا کر میرے اندر ڈال دیا. تو یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر تو اس طرح سوچا کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، وہ کسی کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے. کبھی کچھ بھیج دیا، کچھ کھانے کے بھیج دیا، کوئی معمولی کوئی چیز بھیج دی. کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چونکہ میری برائیاں کرتے رہتے ہیں تو مجھے وہ نامہ اعمال میں سے اپنا ثواب مجھے دیتے رہتے ہیں. میرے پاس اتنے تو میرے اندر سخاوت ہے نہیں کہ میں اپنے کچھ نیکیاں دے سکوں. چلو کچھ ظاہری دنیاوی نعمت تو ان کو دے ہی دوں. تو زبان کا استعمال انسان صحیح کرنا چاہے تو صحیح بھی کر سکتا ہے، اور اگر غلط کرے تو اس میں کہاں سے کہاں انسان گر سکتا ہے. اصل اصول یہ تھا کہ انسان بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا یہ کلام فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے، گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، نقصان ہے یا لغو ہے، بیکار ہے یا فائدہ مند ہے. بہرحال سوچ کر انسان بولے، اور جس وقت بول رہا ہے اس وقت دھیان رکھے، احتیاط سے بات کرے،
اور بعد میں پھر اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو اس کی تلافی کر لیں. یعنی ہر چیز کا حل موجود ہے کہ اس کی انسان تلافی کر سکتا ہے. اسی طرح خیر گزشتہ کل وہ زبان کے عنوان پہ بات ہوئی تھی. آنکھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ صبح شام کی دعاؤں میں اللہم عافنی فی بدنی، ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ دعا کر لی جائے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کمزوری آنی شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. سننے کی صلاحیت میری باقی رہے، دیکھنے کی صلاحیت، حالانکہ بدن کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ان 2 نعمتوں کو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اب یہی آنکھیں جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اسی طرح زبان والا معاملہ ہے کہ اس کو اگر انسان اچھے کاموں میں استعمال کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. انسان جیسی جگہ ہو اس کے لحاظ سے، حرمین کے علاقے میں لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر جو زیارتوں کی جگہ ہیں، کعبہ کو انسان دیکھتا ہے، صرف دیکھنا ہی ایک عبادت ہے. یہاں رہتے ہوئے انسان قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، دیکھنا بھی عبادت ہے. صلحاء کا دیکھنا یہ بھی انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے. تو انسان اچھے کاموں میں انسان ان چیزوں کو استعمال کرے، زبان کو تو انسان کے لیے، یہ آنکھوں کو تو یہ انسان کا صرف دیکھنا ہی بہت سارے منافع کا ذریعہ بن جاتا ہے. دنیاوی منافع تو خیر اپنی جگہ ان کو ہم نہیں شمار کرتے، لیکن دینی لحاظ سے اگر ہم منافع کو دیکھیں تو یہ بھی اتنے زیادہ منافع انسان صرف آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی فرما بردار اور مطیع اولاد اپنے والد کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. ہمارے ایک بزرگ قریب میں گزرے ہیں، پاکستان میں ان کا انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے ہی. ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں تسبیح لے کر بیٹھ گیا، کہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، تو اچھا میں آج کتنی حج کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ نظر ڈالی، پھر نظر ہٹائے، پھر نظر ڈالی. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے دل کے. ایسی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں، بعضوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے یہ جب بات سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا دن میں اگر 100 مرتبہ کرے تب بھی؟ ظاہر ہے ایک سوال ہوتا ہے نا کہ پہلی مرتبہ میں چلو، جیسے ہم لوگوں کے یہاں کوئی چیز اگر ملتی ہے تو اچھا پہلی مرتبہ میں تو آفر ہے کہ اچھا اتنا ملے گا، ہر مرتبہ میں یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ نہیں، فرمایا دن میں 100 مرتبہ بھی کرے گا تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے انسان کیا کچھ کما سکتا ہے اور کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور ہم لوگوں میں جو بد نظری کا جو ایک عام وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہاں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کسی حرام یا برائی کا عادی بن جاتا ہے تو حلال کی طرف سے دل اٹھ جاتا ہے. یہ ایک عجیب نظام ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جب حرام اور غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو حلال کی طرف سے دل اٹھ کے حرام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. اور ہم لوگوں میں ایک تو تھا کہ اچھا باہر انسان جا رہا ہے، اب تو ہم نے سب جانتے ہیں کہ باہر کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، انسان کے سب کے ہاتھ میں ایسی چیز آ گئی ہے کہ بد نظری کے لیے انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں سب کچھ موجود ہے اور اتنا آسان کر دیا گیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو، جس طرح ہم رمضان میں پانی سے بچ جاتے ہیں، حالانکہ تنہائی میں ہوتے ہیں، کھانے سے بچ جاتے ہیں، تو اسی طرح اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اچھا عام دنوں میں بھی کیا ہم اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ بد نظری جو ہے، بری نظر، یہ تیر ہے تب بھی کافی تھا. فرمایا نہیں، صرف تیر نہیں ہے بلکہ نظر مسموم، زہر والا تیر ہے. زہر والا تیر ہے، اور وہ بھی ایسا عام تیر نہیں، ابلیس کے تیروں میں سے ایسا تیر ہے جس پہ زہر لگا ہوا ہے، زہر والا تیر ہے. ظاہر ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیر کسی کو لگ جاتا ہے تو اس کا زخم، اس کی تکلیف کتنی زیادہ ہوگی. انسان اس کا علاج کرے گا، ٹھیک ہے علاج ہو گیا، لیکن زہر والا تیر، اس کا علاج کر لیا، وہاں سے ٹھیک بھی ہو گیا، زہر تو اندر گیا ہوا ہے.
وہ جہاں جہاں پہنچے گا وہ تکلیف ڈالتا رہے گا، اور انسان کو اس کو ختم کرنے کے لیے کافی عرصہ لگے گا کہ اس کے اثرات ختم ہوں۔ کوئی گناہ انسان نے کر لیا، گناہ سے توبہ کر لی، ختم ہو گیا۔ بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ وہی زہریلا تیر ہے نا، تو جب گناہ کر لیا تو وہ گناہ سے توبہ بھی کر ندامت ہو گئی کہ نہیں میں غلط کام کیا، لیکن اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، پھر وہی تصورات، اس لیے کہ وہ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، تو وہی زہر کے جو اثرات ایسے ہیں کہ اس کو نکلتے نکلتے اب ٹائم لگے گا۔ جیسے عام زہر والی کوئی چیز انسان کے اندر لگ جائے تو اس کا علاج کرنے میں وقت لگتا ہے، ایسا نہیں کہ فوراً علاج ہو گیا یا سرجری ہو گئی، نہیں، اندر جو اثرات گئے ہیں وہ اثرات پھیلیں گے، اس کے لیے انسان کو کچھ دوائیاں استعمال کرنی پڑیں گی، آہستہ 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 وہ اثرات ختم ہوں گے۔ یہی چیز یہاں بھی ہے۔ بد نظری ایسی چیز ہے کہ انسان نے وہ کام کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو زہریلا تیر ہے، اس کے اثرات نکلنے میں وقت لگتا ہے، اندر گیا، اس کا اثر گیا۔ اب انسان تلاوت بھی کر رہا ہے تو وہی چیز، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے اثرات آ رہے ہیں، کسی کے کم، کسی کے زیادہ، کسی کے جلد۔ اب بہرحال انسان کو پھر کافی محنت کرنی پڑے گی ان اثرات کو نکالنے کی۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی فرمایا دیکھو، من ترکہا مخافتی، جو شخص بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لے میری ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی بنا پر، تو میں کیا دوں گا؟ ابدلتہ بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوة فی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میری رضا کی خاطر، میری خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے بد نظری سے بچتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ایسی حلاوت عطا کرتا ہوں جس کے قلب میں اس کی راحت و لذت محسوس کرے گا۔ اب عبادت میں دل لگنا شروع ہو گیا، عبادت میں دھیان ہو گیا، خشوع ہو گیا، اور اس میں عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اس گناہ کا موقع تھا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انعام عطا فرمایا۔ تو ایک طرف اگر کرتا ہے تو زہر ہے، ایک طرف اگر بچتا ہے تو اللہ کی طرف سے حلاوت ایمانی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس تھے، اس طرح کا کوئی تذکرہ آیا، چونکہ وہاں جاتے تو پھر ایسے ہی کوئی تذکرہ کہ اچھا وہاں امریکہ، کینیڈا، وہاں کے حالات، تو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں وہاں عریانی ہے، میں کہتا ہوں حلوہ ایمانی کی فراوانی ہے۔ ان کا تو چونکہ انداز بات کرنے کا ایسا تھا نا، وہ ایک جملے میں وہ حدیث کا مفہوم بیان کر دیا کہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلوہ ایمانی ہر طرف عام ہے، جہاں پہ بد نظری سے بچو حلوہ ایمانی حاصل ہو جائے گا، یجد حلاوة فی قلبہ۔ لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے پیش نہیں کرنا ہے، جب موقع آ گیا تب بچانا ہے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا نہیں ہے کہ نہیں میں کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، نہیں، فتنے کے موقع پر جانا نہیں ہے، لیکن موقع ہو گیا تو انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ بہرحال اس کے نقصانات اگر ہم شمار کریں کہ انسان جو غلط نظر ڈالتا ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، صرف ایک سرسری نظر کے طور پر روایات کا خلاصہ اگر ہم سامنے رکھیں، ایک تو یہ کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے کا جو نور ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، انسان کے چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض خلاصہ جو ہے، ہم اگر قرآن و حدیث کے جو ارشادات ہیں اس کا خلاصہ ہم جمع کریں اور جو مشائخ نے اس سلسلے میں اپنے تجربات کی بنا پر جو فرمایا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اثرات انسان کے دل پر جم جاتے ہیں، جس کے حدیث میں آیا کہ زہریلا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر سے طاعات کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اب طاعات کے ساتھ دل نہیں لگ رہا، کر بھی رہا ہے تو مجبور کر کے کرے گا اپنے آپ کو، طاعات کی جو لذت ہے اور حلاوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مشائخ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بد نظری کی عادت ہے تو اس کے قلب کی اصلاح نہیں ہو سکتی، قلب کی اصلاح کے لیے بد نظری سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ اس کا دل صاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں گند اتنا، یعنی اس کے اثرات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے ہوتے ہوئے دوسرے بعض گناہوں کے ساتھ تو انسان پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بد نظری کے ساتھ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کا سیدھا قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اس کے انسان نے جو منظر دیکھا اور وہ دل میں جم گیا، اب وہ نکالتے بھی ظاہر ہے اس کو وقت لگتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو نکالنے انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، اس کو بڑے مجاہدات کے بعد انسان کو اس کے اثرات ختم کرنے پڑتے ہیں اور اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، ہم نے صلحاء کو دیکھا، اچھے مجمع میں دیکھتے ہیں،
تو ایک اچھا اثر دل پر پڑتا ہے۔ انسان کعبے کو دیکھتا ہے تو جاتے ہی انسان کو ایک عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ صرف دیکھا ہے نا۔ تو جس طرح اچھی چیزوں کو دیکھنے کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بس اسی طرح جب بری چیز انسان دیکھے گا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز دیکھے گا، تو اس کا اثر وہ دل پر ہوگا، چاہے اس وقت انسان کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ انسان جب کسی غلط چیز یا خلاف شرع چیز پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دماغ پر بھی، طبی لحاظ سے دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے، طبی لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کے، یعنی وہ عجیب انہوں نے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے اس کو بتایا ہے، لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ انسان کے دماغی حالت پر بہت اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ بہت سی مرتبہ حافظے کی کمزوری اور اس طرح کی چیزیں جو پیش آتی ہیں وہ بھی بد نظری کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ تو بہرحال فوائد دنیاوی لحاظ سے بھی فوائد بہت ہیں آنکھوں کے، اور اس کے دیکھا جائے تو نقصانات دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ہیں۔ بہت سی مرتبہ گھر میں انسان کو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ دل نہیں جڑتا ہے، وہی اثر ہوگا، اس لیے کہ وہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب جہاں حلال ہے، جہاں دیکھنا جائز ہے، وہاں دل ہی نہیں لگتا ہے، آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو ہوگا یہ کہ آپس کے وہی حلال جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے کہ حرام میں مبتلا ہے، اس کو حرام ہی میں جانے دو، حلال کی طرف سے رغبت اٹھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے صرف یہی ایک چیز دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ بہت سی جگہوں پر لڑائی جھگڑوں کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو بہت سی مرتبہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس میں ظاہر ہے، اس میں اگر اور تفصیل میں جائیں تو بہت سے جیسے کہ لوگوں کے حالات چونکہ سامنے آتے ہیں، لوگ سوالات پوچھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایک بہت بڑی آفت بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس لیے کہ مرد گھر گیا، اب اس کو بھی اپنے فون پہ بیٹھنا ہے، عورت کو اپنے فون پہ بیٹھنا ہے۔ اب جتنا نشہ زیادہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ اب اگر دونوں نے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے بعضوں کو عادت ہوتی ہے کہ اچھا کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے اس میں، اب وہ دیکھنے میں صحیح غلط ہر طرح کی ظاہر ہے اس میں کیا تربیت دی جائے گی؟ اس میں تو ظاہر ہے جو کچھ اس کے پیچھے نظام بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کا ذہن کو کسی طریقے سے دینی رخ سے غیر دینی رخ کی طرف لے جایا جائے، یہ ایک نظام ہے پورا جو بھی بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ ایک سازش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دینداری سے، اللہ سے، آخرت کے تعلق سے ان چیزوں کو لوگوں کو ہٹایا جائے۔ یہ جب یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت کے نقصانات اپنی جگہ، دینی لحاظ سے نقصانات اپنی جگہ، لیکن دنیا میں بھی انسان یہ دنیا کیا ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قد افلح المؤمنون ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فلاح کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے۔ تو جو اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیا میں اس کو سزاؤں کا حصہ تو شروع ہو جاتا ہے، اس کے عذاب کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے، آخرت میں جو عذاب کا سلسلہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ اور یہی آنکھیں انسان اگر اچھے کام میں استعمال کرے، صرف آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں اس کی کیا قیمت ہے، صرف اسی لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت جو دی ہے اس میں انسان کا صرف رونا کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ روایتیں صرف ایک سرسری نظر ڈالیں روایتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ظاہر لوگ تو پریشان ہیں، اس وقت لوگوں کو راحت کی جگہ چاہیے، اور اس وقت راحت کی جگہ کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بس اتنی ہی بات ہے۔ ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہی آنکھ جو کسی جگہ غلط گئی تو دنیا کو بھی سزا اور عذاب کی جگہ بنا دے، اور یہی آنکھ اس کو صحیح استعمال کر لیا اور اس سے صحیح چیز ظاہر ہو گئی تو وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، کوئی چیز اللہ کے یہاں دو قطروں سے اور دو قدم سے، اثر مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ دو قطرے اور دو نشان یا دو قدم سے زیادہ اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ دو قطرے اور دو قدم، دو قطرے کون سے؟ ایک تو فرمایا کہ قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو آنکھوں سے قطرے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرتا ہے۔ دو نشان اور دو قدم کون سے؟
ایک تو قدم جو اللہ کے راستے میں انسان جانے کے لیے کسی کام کے لیے استعمال کرتا ہے، یا دوسرا قدم وہ بھی اسی طرح کہ اللہ کے فرائض یعنی نماز وغیرہ فرائض کی ادائیگی کے لیے انسان جو قدم اٹھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں وہ ہیں جن کو آگ نے آخرت کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، دو آنکھیں وہ ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ کہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جس نے رات گزاری، وہ سویا نہیں، رات گزاری اللہ کے راستے میں حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں رات گزاری اور جاگتا رہا، تو وہ آنکھ آخرت میں آگ میں نہیں جائے گی۔ ظاہر ہے آنکھ اگر آگ میں نہیں جائے گی تو وہ پورا شخص، اس شخص کو گویا آگ سے اس کی حفاظت کر لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ہم سب نے پڑھا ہی ہے، سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اور آپ نماز کے دوران آپ کی حالت کیا تھی، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی سے آواز آتی ہے، ہانڈی کے ابلنے کی جو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، ان کے ابھی قریب میں ہمارے یہاں ٹورنٹو میں بھی آیا کرتے تھے، بہت کثرت سے ان کا قیام ہوتا تھا، پھر ہندوستان تشریف لے گئے تھے، وہیں سے تشریف لائے تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی، بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں میرا بچپن کا دور تھا، تقریباً 12 سال کے قریب کچھ عمر ہوگی، اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہمارے علاقے میں گجرات میں تشریف لائے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو خادم ان کے تھے، ان کے خادم نے ان کے لیے رات کو جب مہمان سب الگ ہو گئے، ان کے لیے کمرہ ان کے لیے بستر وغیرہ تیار کیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں رات کو ان کو دیکھوں کہ رات کی ان کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے شوق پورا کیا کہ خادم سے کہا کہ مجھے بھی یہیں سو لینے دو، نہیں یہاں کوئی نہیں سوئے گا، تھوڑی سی ان سے خوشامد کی، سفارش کی تو مان گئے، اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی انکار نہیں کیا، بچہ ہے چلو کوئی بات نہیں سو جانے دو۔ تو خیر، تو فرماتے ہیں مجھے وہاں جگہ مل گئی، جب رات سونے کا وقت ہوا، بستر بہترین تیار کیا ہوا تھا، کیا اس کو بستر کو ہٹا دو، اپنا بستر لائے ہوئے تھے، کون سا بستر؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا بیان کیا جاتا ہے کہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس طرح ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بستر اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے، یہ نرم بستروں کو ہٹا دو، میں تو اس بستر پہ سوؤں گا، اپنے اس بستر کو استعمال فرمایا۔ وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کا بستر استعمال فرماتے تھے، اور ایک مرتبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے چادر کو صرف ڈبل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا، تاکہ ہمارا خیال ہو کہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر فرمایا نہیں اس کو اسی طرح کر دو، اس کے نرمی کی وجہ سے پھر نیند زیادہ گہری آتی ہے، نیند زیادہ گہری نہ آ جائے اس کے لیے بستر سخت استعمال فرماتے ہیں۔ تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی وہی کیا کہ وہ اپنا بستر بچھایا۔ فرماتے ہیں پھر میں تو سو گیا، حضرت بھی سو گئے، پتہ نہیں حضرت کب اٹھے ہوں گے، میری آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہ جیسے حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز، رونے کی آواز آ رہی تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز کی جو نقل صحابی نے بیان فرمائی ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا اسی طرح آپ کے آواز آ رہی تھی۔ یہ بہرحال انہوں نے یعنی ظاہر میں بھی سنتوں پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی سنت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں ان کے جانشین بنے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ، اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے ظاہر اپنے بزرگ مشائخ میں بھی آتے ہیں، محدثین میں۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑی تکلیف میں تھا، کیا تھا؟ کفن چور ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ ان کے واقعات ملتے تھے کفن چور کے۔ کفن چوری کیا کرتا تھا؟ تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو دفن کر کے لوگ چلے گئے تو رات میں جاتا تھا، اس کو کھودتا تھا، اندر جا کر اس کے کفن وغیرہ نکال لیتا تھا۔ ہمت چاہیے ظاہر ہے کسی کو ایسا کام، لیکن مجبوری انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، یا لالچ انسان کو سکھا دیتی ہے، بات وہی ہے۔ تو بہرحال ہمارے ملکوں میں تو ایسے واقعات بہت ملتے تھے کفن چور کے، مسائل اسی وجہ سے کتب فقہ میں بھی ان کے آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں میں کفن چوری کیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ میں نے قبر کھودی اور اندر سے بس ہاتھ ڈال کے جیسے ہی وہ کپڑا نکالنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ جل گئے،
اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، ہاتھ جل گئے۔ اب ایسے جلے کہ اب وہ علاج کروانے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، مختلف دوائیاں استعمال کی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب مختلف علاج کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا، بزرگ آدمی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، دعا کر دیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے بہت تکلیف ہے، میں تکلیف میں ہوں، میرے ہاتھ ایسا ہے کہ جیسے ہر وقت آگ میں جل رہے ہوں، جتنی دوائیاں استعمال کی ہیں کوئی سکون نہیں مل رہا ہے، آپ کچھ دعا کر دیجئے، کوئی علاج کر دیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ بتایا کہ پوچھا کیا ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس انداز سے کیا کہ وہ مایوس ہو جائے کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ بیچارہ رونے لگا کہ سب جگہ سے امیدیں چھوڑ کر میں یہاں آ گیا تھا کہ یہاں کچھ تو مل جائے گا، ایک دعا کا جملہ تو آپ کہہ دیں گے۔ وہ رونے لگا۔ انہوں نے بس آنسو جو ہے نا اس کو صاف کر لو، اپنے ہاتھ سے صاف کر لو۔ صاف کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، اس کا علاج آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ عذاب قبر تھا نا، عذاب والی آگ لگی تھی، اس کا علاج یہی تھا کہ اس کو آنسوؤں سے ختم کیا جائے، اور کوئی دنیا کی کوئی دوائی اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو آخرت میں یہ آنسو کتنے قیمتی بن سکتے ہیں۔ یہی حدیث میں اس کا مفہوم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مؤمن، جس بھی ایمان والے بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، اگرچہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن كَانَتْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو کا قطرہ نکلا، فرمایا کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اتنا بھی آنسو نکلا تو یہ آنسو جہاں لگے گا اس جگہ آگ نہیں چھو سکتی دوزخ کی۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال حدیث ہے، اور وہ تجربہ ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس طرح کے واقعات جو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں کی جو نعمت دی ہے اس کو انسان غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پورا سلسلہ سہروردیہ جو چل رہا ہے، ان کے خلیفہ اجل تھے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ ملتان میں ان کا مزار ہے، بہت بڑی جگہ بنی ہوئی ہے، ہمارے ملکوں میں تو مزار بھی بڑے بڑے بناتے ہیں، تو خیر وہاں پر ملتان میں ان کا مزار ہے۔ ان کے جانشین تھے ان کے پوتے شیخ رکن الدین، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے جانشین تھے، ان کے پوتے تھے شیخ رکن الدین۔ تو اس زمانے میں حکومت تھی، یہ غیاث الدین تغلق کی حکومت تھی۔ تو ظاہر ایک طرف حاکم ہیں جو کہ دنیاوی حکومت چلا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ہیں جو باطنی اور دینی حکومت چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس بڑا مجمع آیا کرتا تھا، شیخ رکن الدین کے پاس لوگ بڑے معتقد تھے ان کے، اور واقعی وہ تھے بھی ایسے، افراد ایسے ہوتے تھے وہ۔ تو ایک مرتبہ یہ غیاث الدین تغلق جو تھا، جو حاکم، انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والے ایک مولانا صاحب تھے، ظہیر الدین نام تھا، مولانا ظہیر الدین، ان سے کہا کہ یہ شیخ رکن الدین کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ کہتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تم نے ان کی کرامت دیکھی؟ کوئی کرامت دیکھی ان کی؟ کہا کہ اب ظاہر ہے بڑے آدمی ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں مجمع میں کون بیٹھا ہو، میں کچھ غلط کہہ دوں تو کہیں میرے خلاف کوئی بات نہ پڑ جائے، اور ابھی حاکم کی دربار میں۔ کہا کہ ویسے ان کے پاس اتنا مجمع آتا ہے تو یہ مجمع آتا ہے، یہ ان کی کرامت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح بات کر کے، نہیں گویا دیکھی تو نہیں ہے لیکن اتنا بڑا مجمع ان کے پاس آتا ہے، لوگ ان کے اتنے معتقد ہوتے ہیں، تو کوئی کرامت، یہی ان کی کرامت کے لیے کافی ہے۔ خیر وہ تو اس وقت جواب دے دیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ اچھا جا کر تحقیق تو کروں، کہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن میں جا کر دیکھ تو لوں کہ واقعی وہ کیسے ہیں، کون ہیں۔ میں نے ویسے جواب تو دے دیا۔ کہتے میرے خیال تھا کہ میں کل جاؤں گا۔ رات میں خواب میں ان کی زیارت ہو گئی، شیخ رکن الدین کی۔ تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان سے بات کی، وہ بڑے خوش ہوئے، جیسے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اس طرح میرا اکرام کیا، کھانے کی کوئی چیز پیش کی، میں نے کھایا۔ کہتے ہیں اٹھنے کے بعد اس مٹھاس کے اثرات مجھے محسوس ہو رہے تھے، جو میٹھی چیز انہوں نے کھلائی تھی، اٹھنے کے بعد وہ اثرات محسوس ہو رہے تھے مجھے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں شاید خیالات ہیں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ گئے وہ مولانا ظہیر الدین جو تھے وہ شیخ رکن الدین کے پاس گئے، اور سوچا کہ ان سے میں کچھ سوالات کروں گا۔ سوالات بھی ذہن میں پہلے سے بنا لیے تھے کہ میں سوالات یہ کروں گا، اس لیے کہ یہ لوگ تو ظاہر ہے یہ ظاہری فقہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو تو جانتے نہیں ہوں گے اتنا زیادہ۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ تو صرف بزرگی اور صوفی والی باتیں کرتے ہوں گے، چلو میں ان سے کچھ سوالات اس طرح کر لوں گا کہ وضو کے شروع میں ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، یہ سنت جو ہے اس کی مصلحت کیا ہے، ہاتھ دھونے کی، کلی کرنے کی، ناک میں پانی ڈالنے کی، ان مصالح کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ یہ سوچتا ذہن میں سوال لے کر
وہ ان کے پاس جاتے ہیں. ان کے پاس پہنچے تو بہت خوشی سے استقبال کیا، جیسا کہ ہم لوگوں بڑوں میں ہوتا ہے، ہمارے بڑوں میں کہ اچھا کوئی مہمان آیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اکرام کیا. خاص طور پہ مولانا ہے، مولانا ظہیر الدین، تو آئے، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی. میں تو چاہ ہی رہا تھا کوئی ایسے شخص آ جائیں کہ علمی مذاکرہ کچھ ہو جائے ہمارا آپس میں. تو بہرحال اس طرح بات چیت شروع ہوئی. اس میں شیخ رکن الدین نے خود ہی بات شروع کی کہ میں کچھ علمی مذاکرہ کرنا ہی چاہ رہا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں میں کتنی مصلحتیں رکھی ہیں. صرف وضو ہی میں دیکھ لیں کہ شروع میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی یہ حکمت ہے، وہ حکمتیں بیان کرنی شروع کر دیں پہلے کہ ہم شروع میں دیکھیں 3 سنتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ شروع میں ہم جب پانی لے کر ہاتھ میں پانی لے کر اٹھاتے ہیں تو ہمیں رنگ نظر آ جاتا ہے اس کا، اس لیے کہ 3 صفات ہوتی ہیں نا وضو میں کہ پانی کے اندر 3 صفات دیکھنی ہے، اس کا رنگ، بو اور مزہ. تو ہم جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں تو ایک سنت یہ ہو گئی کہ اچھا ہاتھ دھوئیں گے تو رنگ نظر آ جائے گا، پھر کلی کریں گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس کی بو سمجھ میں آ جائے گی. 3 صفات اگر صحیح ہیں تو پھر فرائض پورے کرنے شروع کر دو. تو شروع میں 3 سنتیں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری ہمارے مسائل یعنی اس میں آسان کر دے کہ آگے وضو اس پانی سے کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ان 3 سنتوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. وہ فرماتے میں تو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ میں تو سوال کرنے آیا تھا، وہ تو پہلے ہی مجھے ان کے جوابات دے رہے ہیں. کرامت تو میں نے دیکھ لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو خیر مولانا، ہم یہ تو باتیں ہو گئیں، یہ تو ظاہر کا ہو گیا نا، وضو کرتے ہیں ہم، وضو سے اپنا جسم پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. لیکن مولانا ایک بات تو بتائیں کہ دل گندا ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ دل گندا ہو جائے تو کیسے صاف کریں؟ یہ مولانا ظہیر الدین کہتے ہیں میں تو پسینہ پسینہ پہلے ہی ہو رہا تھا. میں نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں ہے. یعنی یہ جب گئے تھے تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ میں کچھ اپنی علمی باتیں بتاؤں گا. وہاں تو جو علمی بات سوالات لے کر گئے تھے جوابات خود ہی مل گیا، اور جو سوال انہوں نے کیا ان کے جواب تھا نہیں ان کے پاس. کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ دل کو پاک کیسے کرتے ہیں. فرمایا کہ دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بنائے ہیں. جب وہ آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں تو وہ دل کو بھی پاک کرتے ہیں. یہ بہرحال یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں. ایک تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور محبت حاصل ہوتی ہے. اگر وہ آنسو لگ جاتے ہیں کسی جگہ تو وہ ان جگہوں پر جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے لانے کا ذریعہ ہیں. اور پھر اس کے جتنا جیسے آنسو نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قلب کو، دل کو دھوتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہے حزب الاعظم میں بھی دعا منقول ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے جس سے آنسو نکلیں، جس سے آنسو نکلے، بہنے والی آنکھیں. عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، جو دل کو سیراب کریں. آنسو یہاں سے نکل رہے ہیں، دل سیراب ہو رہا ہے، اور دل میں حیات اور دل میں تازگی پیدا ہو رہی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ہمیں سکھائی ہے. تو بہرحال ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے جس سے آنسو نکلے تاکہ میرے دل کی جو ظلمت ہے اس کو دھو دیں، دل کی گندگی کو دھو دیں. تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرہ. خیر حزب اعظم نے جو پڑھتے ہیں وہ یہ دعا اس میں حزب الاعظم میں منقول ہے. یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. لیکن بعضوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ میں رونا آتا نہیں. تو رونا نہ آنے پر جو ندامت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رونے کے قائم مقام کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. انسان کو یہ ندامت ہے کہ دیکھیں رونے والے رو رہے ہیں، وہ کتنی فضیلت حاصل کر رہے ہیں، مجھے نہیں آ رہا. تو یہ ندامت بھی اللہ کے یہاں قیمتی ہے. نہ رونا آنے پر ندامت، رونا نہ آنے پر جو ندامت ہے یہ بھی انشاءاللہ یہ رونے ہی کے قائم مقام ہو جائے گی. لیکن جب انسان کوشش کرے اور دل میں جب نرمی پیدا ہوتی ہے، حالات جب ماحول جب موافق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آنکھوں کو انسان صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالے تو بہت کچھ کما سکتا ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کرے تو دنیا کو بھی اپنے لیے عذاب کی جگہ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.